السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. انتہائی عزت کے لائق میرے اس فیض ریش بزرگوں، بہت ہی قابل احترام زندہ و پائندہ دل میرے نوجوان بھائیوں، قابل شفقت عزیزوں، بیٹوں اور نونہالوں، جنت کا ایک منظر اور اس میں داخل ہونے کے لیے چند اہم صفات، یہ آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جنت اور جہنم کے فیصلے کے بعد اب جہنمیوں کو میدان محشر سے جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جایا جانا ہے اور جنتیوں کو جنت کی طرف لے کے جانا ہے۔ سب سے پہلے جب جنت کی طرف جانے کی باری آئے گی، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اللہ رب العزت کہیں گے کہ ان کی گروہ بندیاں کر دو، ان کی جماعتیں بنا دو، ان کے گروپس بنا دو، ایک دوسرے کو جاننے والے، بالعموم ایک شعبہ زندگی سے متعلق ہوتے ہیں۔ رب کریم کا حکم ہوگا انبیاء کو انبیاء کے ساتھ کر دو، شہداء کو شہداء کے ساتھ کر دو، صالحین کو صالحین کے ساتھ کر دو، نیک لوگوں کو نیک لوگوں کے ساتھ کر دو، اولیاء کو اولیاء کے ساتھ کر دو، علماء کو علماء کے ساتھ، فقہاء کو فقہاء کے ساتھ،
تاجروں میں سے نیک لوگوں کو تاجروں کے ساتھ، مزدوروں میں سے نیک اور صالحین کو مزدوروں کے ساتھ، ان کو اپنے اپنے گروپوں میں اپنے اپنے مانوس اپنے اپنے متعارف لوگوں کے مطابق گروپوں کے اندر تقسیم کر دو۔ یہ ایک بڑی تقسیم ہو گئی۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ایک بڑی تقسیم کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی تقسیمیں بھی ہوئیں۔ یہ خاندان کے لوگ اکیلے جنت میں جائیں تو مزہ اور لطف نہیں ہے، ان کی اولادوں کو بھی دیکھو، ان کے والدین کو بھی دیکھو، ان کی بیویوں کو بھی دیکھو، ان کی نسلوں کو بھی دیکھو۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، جتنے بھی ان میں سے نیک تھے، ان کے صالح آبا و اجداد، ان کے صالح دادا پردادا، ان کے صالح ماں اور باپ، ان کے صالح بیٹے اور بیٹیاں، ان کے نیک پوتے اور پوتیاں، ان کے نیک نواسے اور نواسیاں، ان کے نیک رشتہ دار اور عزیز و اقارب، آج اللہ رب العزت کی عدالت کا فیصلہ ہے کہ ان کو اکٹھا جنت میں لے کے جاؤ۔ گروپوں کی تقسیم کے بعد پھر رب تعالیٰ نے جب جنت میں پہنچانے کا انتظام کیا تو پیدل چل کے نہیں جائیں گے، پیدل تو عام لوگ چلا کرتے ہیں نا، یہ شاہی مہمان ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچا، نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ہم متقی لوگوں کو، تقوی والے لوگوں کو جب رحمان کی طرف لے کے جائیں گے تو ان کو وفد بنا کے لے کے جائیں گے۔ اس کی تفسیر میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت بات کہی۔ صحابہ موجود ہیں اور ان کے سامنے سیدنا علی مرتضیٰ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی کے ساتھیوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، جب کوئی بادشاہ کے پاس شاہی وفد آتا ہے، اعلیٰ وفد آتا ہے، پروٹوکول والا وفد آتا ہے، عزت والا وفد آتا ہے، تو کیا بادشاہ ان کو اپنے پاس پیدل چلا کے لاتا ہے؟ جب عام بادشاہ اپنے آنے والے مہمانوں کو پروٹوکول اور عزت دیتے ہیں، وہ تو جنت ہے نا جنت۔ اللہ تو یہاں جو اس کے گھر میں دنیا کے اندر مہمان بنتے ہیں ان کو بھی یہ پروٹوکول دیتے ہیں، اشفعوا اشفعوا ارجعوا قد غفرتم وغفر لمن شفعتم فیہ۔ ایک روایت میں آتا ہے میدان عرفات میں جب یہ مہمان لوگ، حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ ان سے کہتے ہیں، میرے فرشتوں جاؤنی شعثا غبرا، پراگندہ حال پراگندہ بال، دور دراز کی مسافتوں سے بغیر کسی رشتہ داری اور تعلق کے یہ میرے میدان عرفات کے کھلے میدان میں آ کے جمع ہو گئے۔ یہ کیسے عظیم لوگ ہیں، جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا، جن کے بارے میں تم نے کہا اللہ اسے معاف کر دے، میں نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے۔ وہ تو دنیا میں اتنی عزت دیتا ہے اپنے گھر کے مہمان کو، اور یہ تو جنتی مہمان ہے نا، ان کو خاص پروٹوکول ملنا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں کہا، جس طرح بادشاہ شاہی مہمانوں کو پروٹوکول کے ساتھ، عزت کے ساتھ، گارڈ آف آنر کے ساتھ، آگے پیچھے ایک مقام و مرتبہ شان و شوکت کے ساتھ سواریوں پہ بٹھا کے لایا جاتا ہے، اللہ کی قسم ہے جنتیوں کو جب جنت کی طرف لے جایا جائے گا، عَلَى نُوخٍ لَمْ تَرَ الْخَلَائِقُ مِثْلَهَا رَوَاحِلُهَا مِنْ ذَهَبٍ، ایسی اونٹنیوں پہ ان کو بٹھایا جائے گا، ان کا نام اونٹنی ہے، لیکن جناب آدم سے قیامت تک اس جیسی اونٹنیاں کسی نے دیکھی نہیں ہوں گی۔ رواحلها من ذهب، ان کے اوپر پالان اور سیٹیں بھی اللہ نے سونے کی بنائی ہوئی ہوں گی۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ان تقوی شعار متقی لوگوں کو رحمان کی طرف، رحمان کی طرف، رحمان کی جنتوں کی طرف، جنات عدن کی طرف، جنات النعیم کی طرف، جنات الفردوس کی طرف سواریوں پہ بٹھا کے لے جاؤ۔ سواریوں پہ بیٹھے اللہ رب العزت کے حکم سے راستے کے اندر ایک جگہ ان کو کھڑا کر دیا گیا، اور ایک بہت بڑی نعمت جو دنیا میں ہمیں نصیب نہیں وہ آخرت میں اللہ نے دی۔ مفسرین لکھتے ہیں ایک پل آئے گا، وہاں پہ جنتیوں کو روک لیا جائے گا،
پہلا جو حساب کتاب ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، لیکن حساب کتاب ہونے کے بعد ممکن ہے کسی جنتی کے دل میں کسی دوسرے کے بارے میں کوئی بغض رہ گیا ہو، کوئی کینہ رہ گیا ہو، کوئی شکوہ رہ گیا ہو، کوئی شکایت رہ گئی ہو، کوئی حسد کا تھوڑا سا جذبہ رہ گیا ہو، کوئی ایسی بات رہ گئی ہو، سابقہ کوئی تلخ یاد، کوئی کڑوی کسیلی باتیں جو دنیا میں اس نے کی تھیں، لگائے ہوئے زخم کہیں اس کو جنت میں جانے کے بعد یاد نہ آ جائیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ایک پل کے اوپر کھڑا کر کے ہر جنتی کے سینے کو رب تعالیٰ بغض سے، حسد سے، کینے سے، عداوت سے، زندگی کی تلخ یادوں سے اس طرح پاک اور صاف کر دیں گے کہ جب وہ جنت میں جائیں گے تو سب کے دل محبتوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اس کا خاص انتظام کیا جائے گا، راستے کے اندر ہی ان کے دل کے کینے، تلخ یادیں، تلخ باتیں، تلخ معاملات سارے کے سارے پاک اور صاف کر دیے گئے۔ پھر ان کو جنت کی طرف لے جایا گیا۔ جب جنت کے دروازے پہ پہنچے تو جنت کے دروازے پہ پہنچنے کے بعد وہ ہر وقت کھلے تو نہیں رہتے ہیں نا، وہ خاص قسم کا قیمتی ایک ریسٹ ہاؤس ہے جو اللہ نے متقی لوگوں کے لیے، جو دنیا کی مصیبتوں سے تھکے ہارے رب کے پاس پہنچے ہیں، ان کے لیے بنایا ہے۔ ہر وقت بند رہتا ہے، مختلف اس کے پورشن ہیں، مختلف اس کے حصے ہیں۔ وہاں پہنچے تو دروازہ بند تھا، سب نے آپس میں مشورہ کیا دروازہ کھلوانے کے لیے کس کے پاس جائیں۔ کہا جناب آدم کے پاس جاتے ہیں، ہمارے بابا جی ہیں، جد امجد ہیں، انسانیت کے باپ ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں اشفع لنا ربک، آپ اپنے رب سے شفاعت کر دیجئے نا، جنت کا دروازہ کھل جائے۔ ان کے پاس گئے، جناب آدم کیا ان کی عظمت ہے، کیا ان کا مقام ہے، کیا ان کا تواضع ہے۔ صدیاں بیت گئیں، کہنے لگے میرے بیٹو تم میرے پاس آ گئے ہو، میری ایک غلطی کی وجہ سے تو تم جنت سے نکالے گئے تھے، مجھے تو رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ لست بصاحب ذاک، میرا یہ مقام نہیں ہے، جاؤ تم میرا بیٹا ہے ابراہیم ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے اسے اپنا دوست بنایا ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ سفارش کرے گا، جنت کا دروازہ ممکن ہے تب کھل جائے۔ لوگ جمع ہوئے، جناب ابراہیم کے پاس گئے، کہنے لگے آپ نے اللہ کو اپنا دوست بنایا ہے۔ جناب ابراہیم کہنے لگے لست بصاحب ذاکا، میرا وہ مقام نہیں ہے، انا خلیل اللہ من ورا ورا، میں تو بس ایک معنی میں اللہ کا دوست تھا، لیکن میری یہ شان، میرا یہ مقام نہیں ہے کہ میں یہ سفارش کروں۔ جاؤ تم، ایک ایسا انسان ہے جس سے اللہ کوہ طور پہ ہم کلامیاں کیا کرتا تھا، اس کو جناب موسیٰ کہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ جناب موسیٰ کے پاس گئے، کہا آپ سے اللہ باتیں کرتے تھے، کوہ طور پہ بلا کے ہم کلامیاں ہوتی تھیں، رابطے ہوتے تھے، آپ سفارش کر دیجئے۔ کہا نہیں، میرا وہ مقام نہیں ہے، ایک اللہ کا اور پیغمبر ہے، وہ جناب عیسیٰ ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے خاص شان کے ساتھ پیدا کیا ہے، ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ جناب عیسیٰ کے پاس گئے، کہا نہیں، میرا وہ مقام نہیں ہے، دنیا کا آخری پیغمبر ہے، دونوں جہانوں کا سردار ہے، کونین کا تاجدار ہے، رب کا حبیب ہے، جو انگلی سے اشارے بھی کرتا چاند و ٹکڑے ہو جاتا تھا، جس کو رب نے معراج کی سیر کروائی ہے، جسے محمد عربی کریم کہتے ہیں، ان کے پاس چلے چلو، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ آمنہ کے لال علیہ السلام دونوں جہانوں کے سردار رب کے حبیب کے پاس آئے، آپ کھڑے ہو گئے، کہا انا لہا انا لہا، یہ مقام میرا ہی ہے، یہ شان میری ہی ہے، یہ وعدے میرے ہی ساتھ ہیں۔ رب کے سامنے درخواستیں پیش کیں، رب تعالیٰ نے کہا اپنے سجدے سے سر اٹھاؤ، آج تم جو مانگو گے تمہیں دے دیا جائے گا۔ اجازت دے دی گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، جنت کے چوکیدار خازن فرشتے نے پوچھا من بالبابی، دروازے پہ کون ہے؟ کہا انا محمد، میں اللہ کا پیغمبر محمد ہوں، میری امت میرے
ساتھ ہے، دروازہ کھول دو۔ فرشتے نے جواب دیا بک امرت الا افتح لاحد قبلک، جب سے جنت بنی ہے مجھے یہی حکم ہوا تھا، جب تک آخری پیغمبر نہیں آئے گا دروازہ نہیں کھولنا ہے۔ کھول دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تو جنت کے اب آگے انٹریز ہیں، کچھ مین گیٹ ہیں، پھر آگے اپنی اپنی پرسنل رہائش ہے، پھر آگے اپنی اپنی باؤنڈری ہے، پھر اپنی اپنی رہائش کے اندر اپنے اپنے حصے ہیں۔ جو جنت کے مین گیٹ ہیں، جو اللہ کے پیغمبر نے دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیے ہیں، رب نے ان کو جنتوں کی سیر کروائی ہے تاکہ دنیا کو بتائیں تو وہ بتائیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں۔ لاہور کے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، آج فتنوں کے اس دور میں ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں۔ ہم نے امریکہ کو نہ بھی دیکھا ہو تو ہمیں اس پہ یقین آ جاتا ہے، یورپ کو نہ بھی دیکھا ہو میڈیا میں سن کے یقین آ جاتا ہے۔ اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا جس سے اس بات پہ یقین نہ آئے جو اللہ کے پیارے نبی بیان فرما رہے ہوں۔ آنکھوں سے دیکھ کے آئے، جنت کی سیر کر کے آئے، کبھی خواب میں دیکھا، کبھی معراج کی رات دیکھا، کبھی جنتوں کے اندر جا کے دیکھا، کبھی محلوں کو دیکھا، کبھی جنت کے درختوں کو دیکھا، جنت کے پھلوں کو دیکھا، جنت کے دروازوں کو دیکھا، جنت کے فرشتوں کو دیکھا، جنت کے مین گیٹ جو مین انٹریز ہیں وہ اللہ رب العزت نے 8 دروازے بنائے ہیں۔ ان میں سے ہر دروازے کا ایک ایک نام ہے، کسی کو باب الصلاح، کسی کو باب الجہاد، کسی کو باب الریان، کسی کو باب الصوم، کسی دروازے کا کون سا نام، کسی دروازے کا کون سا نام۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابی جلیل جناب صدیق نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے نبی، یہ جو جنت کے دروازے ہیں یہ تو کسی دروازے سے بندہ داخل ہو جائے تو کسی اور دروازے کی حاجت نہیں، لیکن کیا ایسا بھی کوئی شخص ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے ہی آوازیں آ رہی ہوں؟ معلوم یہ ہوتا ہے اس دروازے کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے ریسیپٹرز رکھے ہیں، ایسی چیزیں رکھی ہیں، ایسے فرشتے کھڑے کیے ہیں، ایسا انتظام کیا ہے، اسے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ دور سے جنتی کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں آجا میں تیرے لیے کھلا ہوں، میری طرف سے داخل ہو جانا۔ پوچھا کہ ایسا شخص بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے آواز آ رہی ہو؟ فرمایا ابو بکر ایسے لوگ بھی ہوں گے اور مجھے امید ہے تو انہی میں سے ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں ہی سے آواز آ رہی ہوگی، اول زمرۃ من امتی يدخلون الجنت 70,000 بغیر حساب۔ داخل ہونے کا انداز بتایا۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں میری امت میں سے 70,000 لوگ جو پہلا گروہ جنت کے اندر داخل ہوگا، جن کا حساب نہیں ہوگا، جن کا نام اعمال کھولا نہیں جائے گا، ان کے سامنے کہا نہیں جائے گا، ان کے عملوں کا حساب نہیں ہوگا کھول کھول کے کیا 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 پوچھا بھی نہیں جائے گا، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ وہ 70,000 لوگ ہوں گے، وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے جیسے 14ویں کی رات میں چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ متماسکون متماسکون، یہ بڑا خوبصورت منظر ہے، اس کے اوپر میں رک کے حیران ہو کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ان کے جانے کا انداز ہی ہوگا انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے، ہاتھ پکڑ کے باہوں میں باہیں ڈال کے محبتوں کے ساتھ پیار کے ساتھ، آخذ بعضهم بید بعض، ہاتھوں کو پکڑ کے جیسے دنیا میں ساتھ تھے، نیکی کے راستوں پہ، نماز کے راستوں پہ، جہاد کی راہوں پہ، انفاق فی سبیل اللہ میں، نیک محافل و مجالس میں، ایسے انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہیں۔ لا يدخل آخرهم حتی يدخل اولهم، يدخل اولهم وآخرهم۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ 70,000 لوگ 14ویں کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمکتے ہوئے بغیر حساب کے، جوانی کے عالم میں جناب آدم جیسا 60 فٹ کا قد ہے، خوبصورت جوانی ہے، چمکتے دمکتے نورانی چہرے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہیں، اور تعجب کی بات یہ ہے
اللہ کے پیغمبر نے کہا پہلا اور آخری بندہ ان میں سے جنت کے دروازے میں اکٹھا ہی داخل ہوگا۔ یعنی نہ انتظار ہے، نہ لائن ہے، نہ بھیڑ ہے، نہ رش ہے، نہ کراؤڈ کا مسئلہ ہے، پہلا بھی داخل ہوگا اور آخری داخل ہوگا تو اکٹھا ہی ہوگا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے رب تعالیٰ نے جنت کے دروازے کتنے چوڑے، کتنے وسیع و عریض بنائے ہوں گے۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہونے لگوں گا، فَإِذَا أَنَا بِامْرَأَةٍ، میں دیکھوں گا ایک عورت ہے، وہ میرے ساتھ ساتھ مجھ سے بھی آگے داخل ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں اس سے پوچھوں گا تو کون ہے، تو کہاں سے آئی ہے؟ اس عورت کی بھی کیا شان ہوگی، اس عورت کا بھی کیا مقام ہوگا؟ وہ عورت کہے گی اے اللہ کے پیارے نبی، میں وہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، خاوند کا سایہ بچوں کے سر سے میرے سر سے اٹھ گیا تھا، میں نے بیوگی کی زندگی گزاری تھی، میں نے اپنی جوانی کی حفاظت کی تھی، ان بچوں کی خاطر اے اللہ پوری زندگی، اے اللہ کے پیارے نبی میں تھکتی رہی، آج اس لیے میں جنت میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو بھی اجازت عنایت فرمائیں گے۔ وہ کیسے یہاں تک پہنچی ہوگی، کیسا اس کا مقام ہوگا، کیسا اس کی شان ہوگی، کیا اس کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ آج کے جدید دور کے اندر، مغرب زدہ لوگ کے اندر اس عورت کو تانے دیے جاتے ہیں، یہ ہاؤس وائف ہے، گھر میں بیٹھی ہے، بس بچوں کو سنبھالتی ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، یہ جاب نہیں کرتی ہے، یہ فلاں نہیں کرتی ہے، یہ فلاں نہیں کرتی ہے۔ شاید آپ کی عقل کہاں چلی گئی، شیطان نے کیسے کھرچ کھرچ کے سارے حکمت کے زاویے ہمارے دماغوں سے صاف کر کے رکھ دیے۔ اگر ایک ماچس کی ڈبیا عورت بنا لے تو اسے تم ترقی کہتے ہو، اگر وہ پائلٹ بن جائے تو اسے تم ترقی کہتے ہو، اگر وہ سیاست کے میدانوں میں نکل آئے تو اسے تم ترقی کہتے ہو، سیاست کے اکھاڑے میں آ جائے تو اسے تم ترقی کہتے ہو، وہ گاڑی کا سٹیئرنگ چلانا جان لے تو اسے تم ترقی کہتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ عقل دے جس سے تمہیں سمجھ آ جائے۔ وہ عورت جو امام ابن تیمیہ اور امام بخاری کی پرورش کرتی ہے، ترقی معاشرے کی تب ہوتی ہے۔ امام ابن تیمیہ ماؤں کی گود میں آتے ہیں، امام احمد ابن حنبل ماؤں کی گود میں جنم لیتے ہیں، امام شافعی ماؤں کی گود میں جنم لیتے ہیں۔ ماچس کی ڈبیا بنا لے تو ترقی ہے، صابن کی ٹکیا بنا لے تو ترقی ہے، اور اسماعیل کا بیٹا امام محمد بخاری جیسے انسان کی تربیت کر لے تو یہ ترقی نہیں ہے؟ تمہارے نزدیک یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانا ترقی ہے، اور انسان کو انسان بنانا، اسے محبتیں سکھانا۔ اسی لیے تو اس عورت کی یہ شان ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے قریب پہنچ گئی ہے، آپ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو یہ مقام دیا ہے۔ آپ پوچھ رہے ہیں حیران ہو کے تم کون ہو، وہ جواب دے رہی ہے بچوں کو پال پال کے بے وگی کی زندگی گزار کے آئی ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جنت کا جو منظر دیکھ کے آئے، آپ نے ارشاد فرمایا میں نے جنت دیکھی، اس کے نظارے دیکھے، جنت کی دیواریں آپ کو دکھائی گئیں۔ اور یہ یاد رکھیے اکثر جو جنت کے نظارے بیان کیے گئے ہیں ان میں سے بہت سارے حصے وہ ہیں جو بیرونی جو جنت کا علاقہ ہے، جو گراؤنڈز ہیں، جو باؤنڈری والز ہیں، ان کے ساتھ تعلق ہے۔ جنت کے اندرونی حصے، پھر اندر کے اندر حصے، پھر اندر کے بیڈ روم، پھر اندر کی لگژریز، پھر اندر کی سہولتیں، پھر اندر کی رہائشیں، پھر اندر کی آرام گاہیں، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے کسی کو دکھائی نہیں، فرشتوں نے بھی نہیں دیکھی، نبیوں نے بھی نہیں دیکھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ایک عمومی بات کہی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کسی نفس انسانی کو پتہ ہی نہیں کہ ان متقی لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان رب تعالیٰ نے کیسا رکھا۔ یہ بیرونی جنت کے بیرونی نظارے جو اللہ کے پیغمبر نے دیکھے، آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا
جنت کی دیواروں کو تو جنت کی دیوار ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، وَمِلَاتُهَا مِسْكٌ أَزْفَرٌ، اور سونے اور چاندی کی اینٹ کو ملانے کے لیے اللہ رب العزت نے جو گارا استعمال کیا ہے وہ تیز خوشبو والی کستوریوں کا ہے، کستوری کا گارا ہے، ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور یہ ابھی باؤنڈری وال ہے۔ میں نے آگے دیکھا فَإِذَا تُرَابُهَا مِسْكٌ، اور ایک روایت میں ہے تُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، جو جنت کے گراؤنڈ ہیں، یہ باہر والے گراؤنڈ، یہ باہر والے میدان، یہ باہر والی زمین، میں نے جنت کی مٹی کو دیکھا تو جنت کی مٹی جس طرح سے تمہاری مٹی میں، لاہور شہر کی، پاکستان کی، سعودی عرب کی مٹی میں، مٹی کی نیچر کے حساب سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں، کہیں روڑی ہے، کہیں ڈھیلے ہیں، کہیں مٹی ہے، کہیں اور کیچڑ ہے، کہیں گارا ہے، کہیں کسی قسم کی مٹی، کہیں کسی قسم کی مٹی ہے۔ سعودی عرب کی مٹی میں سنگریزے ہیں، چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں، پہاڑ ہیں، یا ان کے ٹوٹے ہوئے تودوں کے ٹکڑے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جنت کی مٹی میں ہر جگہ اللہ رب العزت نے ہیرے اور موتی ہی رکھے ہوئے ہیں، یعنی وہ جیسے ہماری مٹی پہ چیزیں بکھری پڑی ہیں نا، وہ مٹی کتنی قیمتی ہوگی، جنت کی مٹی کی نیچر۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایک حدیث کے اندر ترابها الزعفران، جنت کی مٹی زعفران کی ہے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا ترابها مسکن، جنت کی مٹی کستوری کی ہے۔ بہت سارے شارحین حدیث نے دونوں روایتوں کو جمع کر کے خلاصہ بیان کیا کہ جنت کی مٹی، اس کی خوشبو کستوری جیسی ہے اور اس کا رنگ زعفران کی طرح لائٹ یلو قسم کا ہے، وہ خوبصورت اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ کہیں آپ نے فرمایا جنت کی مٹی زعفران جیسی، کہیں آپ نے فرمایا اس کی خوشبو جو ہے مسکن، کستوری کی خوشبوؤں کی طرح۔ اللہ رب العزت نے اس کی ریسپشن بنائی جنتیوں کا استقبال کرنے کے لیے، جنتیوں کے استقبال کے لیے فرشتے دروازوں پہ کھڑے، اور جو ہی جنتی وہاں پہنچے وہ ان سے کہنے لگے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہے تم کو، سلام ہے تم کو۔ بڑے فتنوں سے ہو کے آئے ہیں نا، بڑی مصیبتوں سے ہو کے آئے ہیں، بڑی آزمائشوں سے ہو کے آئے ہیں، کانٹوں پہ چل کے آئے ہیں، بڑے فتنوں کے دور میں رب کے دین پہ قائم رہ کے آئے ہیں۔ اب حق تو بنتا ہے نا، فرشتے بھی ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہوئے، تین قسم کے سلام قرآن مجید میں جو بیان ہوئے فرشتوں کے، اس وقت بندہ فقیر کے ذہن میں آ رہے ہیں۔ کبھی فرشتے یوں سلام کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو تم کو، تم بڑے پاکیزہ ہو کے آئے ہو، پاکیزہ زندگی گزار کے آئے ہو، فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ کہیں کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام ہو تم کو، بہت صبر کیا تم نے، بہت صبر کیا تم نے، بہت صبر کیا تم نے۔ کہیں عبادت میں صبر، کہیں جہاد میں صبر، کہیں انفاق میں صبر، کہیں رشتہ داروں کے ساتھ انٹریکشن میں صبر، کہیں لوگوں کے تانوں پہ صبر، کہیں مصیبتوں آزمائشوں پہ صبر، کہیں بیٹوں اور بیٹیوں کے دکھوں پہ صبر، کہیں کیسا صبر، کہیں کیسا صبر۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، بہت صبر کیا تم نے، آج ہم تمہیں سلام پیش کرتے ہیں، کیا اچھا ہے وہ گھر جو اللہ نے تمہیں نصیب کیا ہے۔ ایک اور سلام کا انداز ہوگا، فرشتے کہیں گے سلام علیکم، تمہیں سلام ہو، تمہیں سلام ہو، ادخلوها بما کنتم تعملون، جنتوں میں داخل ہو جاؤ اس لیے کہ تم بڑی اچھی نیکیاں کیا کرتے تھے۔ آگے کیا کچھ ہے وہ تو عجب منظر ہیں، ایک جمعہ کے اندر بیان نہیں ہو سکتے، لیکن آج اس خطبہ جمعہ کے دوسرے حصے میں 4 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جو جنت میں داخلے کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں،
اور ان کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ، ہماری سوسائٹی کے ساتھ اس لحاظ سے بڑا گہرا بنتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی پتہ کی بات کہی تھی، ایک دنیا وہ ہے جو اللہ نے آخرت میں بنائی، اور ایک دنیا وہ ہے جو اللہ نے جنت میں بنائی۔ جو دنیا کے اندر ایک دنیا، ایک جنت آخرت کی ہے، ایک جنت دنیا کی ہے۔ امام ابن تیمیہ نے پتہ کی بات یہ کہی کہ آخرت کی جنت اسے ملتی ہے جو دنیا میں جنت کو پا لیتا ہے۔ میں اس بات پہ بڑا غور کرتا رہا کہ اتنے بڑے امام، اتنے عظیم امام، شریعت کے ماہر، شیخ الاسلام، اتنی خوبصورت بڑی گہری اور پتہ کی بات کیسے کر دی؟ میرے ذہن میں جو اس کے مطلب آئے وہ دو مطلب آئے۔ جو دنیا میں اپنے رب کو پا لیتا ہے، سجدوں میں ایک جنت ہوتی ہے، تہجد میں ایک جنت ہوتی ہے، ماں کی خدمت میں ایک جنت ہوتی ہے، باپ کی خدمت میں ایک جنت ہوتی ہے، معاشرے کو امن اور سکون کے ساتھ رکھنا، رشتہ داروں کو جوڑنا، ہم آہنگی کا درس دینا، محبتیں بکھیرنا، یہ دنیا کی ایک جنت ہوتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں یہ جنت بنا لیتا ہے، اللہ اسے آخرت کی جنت بھی نصیب فرما دیتا ہے۔ جہاں اللہ نے قرآن میں جنت کے تفصیلی تبصرے کیے، ان میں سے ایک مقام سورہ آل عمران کا ہے۔ 3 آیات ہیں، اور ان 3 آیات کے اندر 4 باتیں اللہ نے کہی ہیں، یہ 4 کام تم کر لو، اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرمائے گا۔ یہ ذرا آیات مبارکہ سنیے۔ اللہ رب العزت کا انداز بلانے کا یہ نہیں ہے کہ جنت میں آ جاؤ، ایسا انداز نہیں ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ آیت کو غور کے ساتھ سنیں، اس کی مدوں میں غور کریں، اس کی شدات میں غور کریں، اس کے الفاظ و حروف میں غور کریں، کیونکہ قرآن کے الفاظ میں جو اللہ نے تاثیر رکھی ہے وہ کسی انسان کی زبان میں تاثیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ اللہ رب العزت کے کلام کی روشنی میں سنیں کہ اللہ کے بلانے کا انداز کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ سارعوا، جلدی کر لو، یہ باب مفعلہ ہے، اور اس کے اندر کمپٹیشن کا مفہوم ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم دوڑ لگاتے ہیں، اور شاید بعض دفعہ ہم فضول دوڑ لگاتے ہیں۔ مجھے وہ مثال بڑی اچھی لگی جو ایک دوست نے دی۔ وہ لکھتا ہے کہ میں اپنے گھر سے باہر نکلا تو ایک انسان دوڑ لگا رہا تھا، وہ اپنی کسی وجہ سے ایکسرسائز کر رہا تھا، یا دوڑ لگا رہا تھا، یا جاگنگ کر رہا تھا، یا صبح کی سیر تیز تیز قدموں سے کر رہا تھا۔ اس کی اپنی منزل تھی، اس کے اپنے مسائل تھے۔ میں نے یہ نہ دیکھا اس کے مسائل کیا ہیں، اس کی منزل کیا ہے، اس کی رہائش کہاں ہے۔ بس میرے ذہن کے اندر شیطان نے یہ بات خواہ مخواہ ڈال دی کہ یہ دوڑ میں آگے نکل گیا ہے، تم بھی تو دوڑ لگاؤ نا، تم کیوں نہیں دوڑتے ہو۔ میں نے ایسے ہی اس کے پیچھے دوڑ لگانا شروع کر دی۔ میرا گھر بھی آیا، میں نے وہاں جانا بھی تھا، مجھے خیال ہی نہ آیا، میں اپنے گھر کا دروازہ بھی کراس کر گیا۔ وہ لکھتا ہے دوڑ لگاتے لگاتے وہ کسی اور محلے، کسی اور گلی کے اندر چلا گیا۔ بہت دیر کے بعد وہ تو آگے ہی نکل گیا، اور جب میں تھک ہار کے میں نے پیچھے دیکھا تو مجھے افسوس ہوا میں کتنا فضول انسان ہوں۔ اس بندے کی خاطر خواہ مخواہ دوڑ لگاتا رہا، اسے تو شاید پتہ بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کوئی دوڑ لگا رہا ہے۔ ہم دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے ہی دوڑ لگا رہے ہیں۔ وہ فلاں رشتہ دار کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، میرے پاس بھی تو ہونا چاہیے، فلاں کے پاس اتنی دولت، فلاں کے پاس اتنی دولت۔
فلاں کے پاس اتنی دولت، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ہم فضول میں تھکتے رہتے ہیں، فضول کے اندر ہی دوڑ لگاتے رہتے ہیں۔ اس کی اپنی قسمت ہوتی ہے، ہماری اپنی قسمت ہوتی ہے۔ اس لیے کائنات کے سب سے بڑے معلم نے کہا، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اگر تم نے دنیا کے معاملے میں دیکھنا ہو تو ہمیشہ اسے دیکھا کرو جو لوگ تم سے دنیا میں پیچھے ہوتے ہیں۔ دوڑ لگانی ہو تو آخرت کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں دوڑ لگایا کرو۔ اسی لیے قرآن نے جہاں دنیا کی دوڑ کا تذکرہ آیا، کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم دوڑ لگاتے رہتے ہو، دوڑ لگاتے رہتے ہو، اس میں غافل رہتے ہو، یہاں تک کہ دوڑ لگاتے لگاتے قبروں کا جا کے منہ دیکھ لیتے ہو۔ پھر پتہ چلتا ہے ہم دوڑ کسی اور طرف لگا رہے تھے اور اللہ ہمیں کسی اور طرف بھگا رہا تھا۔ تو یہاں لفظ اللہ نے استعمال کیا جس کے بین السطور یہ مفہوم چھپا ہوا ہے کہ دنیا کے کاموں میں دوڑ لگانے کے لیے، بزنس کاروبار میں دوڑ لگانے کے لیے، دوڑ لگانے والوں، دنیا کے معاملات میں دوڑ لگانے والوں، یہ دوڑ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آخرت کو بھول کے دوڑ لگانا یہ انسان کی بہت بڑی غفلت ہوتی ہے۔ اللہ نے لفظ جو استعمال کیے اس میں آپ نے دوبارہ غور کرنا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑ لگاؤ، جلدی کرو، آگے بڑھو، دوسروں کو پیچھے چھوڑ دو، سب سے آگے نکل جاؤ، دنیا کے لیے نہیں۔ اس لیے میں تمہارا رب کہتا ہوں دوڑ کے آ جاؤ، میں تمہاری زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر کے تمہیں وہ جنت دینا چاہتا ہوں جس کی چڑھائی میں سارے آسمان بھی آ جائیں گے، ساری زمینیں بھی آ جائیں گی۔ اس کے لیے دوڑ لگاؤ، اس دنیا کے لیے نہیں، اس دنیا کے لیے نہیں، اسے ضرورت سمجھو، کماؤ، محنت کرو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وہ تو فانی ہے نا، وہ عارضی ہے، وہ ختم ہو جانے والی ہے۔ دوڑ لگائی تھی، نام بلند ہو گیا، نام بلند ہو جائے، جب منزل آئی تو ہمارا نام مردہ پڑ گیا۔ دوڑ لگائی تھی، لباس اچھا مل جائے، جب منزل آئی تو کفن کی چادریں مل گئیں۔ دوڑ لگائی تھی، بہت بڑی کوٹھی بنگلہ مل جائے، سب سے بلند و بالا میرا محل ہو جائے، جب منزل آئی تو چند فٹ قبر کا ٹکڑا اور گڑھا مل گیا۔ کہا اس طرف دوڑ لگاؤ، میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، وہ جنت دینا چاہتا ہوں جس کی چڑھائی میں سارے آسمان، ساری زمینیں سما جائیں، اور وہ تیار ہے متقی لوگوں کے لیے۔ لیکن متقی لوگ کون ہیں؟ چار ان کی کوالٹیز بیان کی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین والذین اذا فعلوا فاحشا او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ یہ جنت تیار ہے ان کے لیے جو ہر حال میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ينفقون فی السراء والضراء، جو ہر حال میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک اہم ترین آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، شاید آپ نے اس پہ کم غور کیا ہوگا، بہت کم غور کیا ہوگا، شاید آپ نے اس سے بہت کم سنا ہوگا، لیکن جب میں ایک طالب علم کی حیثیت سے
قرآن کا نوکر اور خادم ہونے کی حیثیت سے قرآن کے صفحوں کو پلٹتا ہوں تو مجھے وہ پیغام بار بار نظر آتا ہے. جب میں حدیث کو دیکھتا ہوں مجھے وہ پیغام بار بار نظر آتا ہے. جب بھی خرچ کرنے کی بات آتی ہے ہمارا ذہن صرف مساجد، صرف مدارس کی طرف جاتا ہے. کوئی شک نہیں، میں پورے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے وثوق کے ساتھ اللہ کے گھر میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اس روئے زمین کے اوپر سب سے بہتر اگر خرچ کی ایک قسم ہے تو ان قسموں سے بہترین قسم ہے دینی مدارس، مسجدیں، اللہ کے گھر، وہاں پڑھنے والے طلبہ جو مغربی تہذیب کے سامنے، کفر کے سامنے بند باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے. لیکن آج میں ایک اور مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں جس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا. قرآن کی روشنی میں زکوٰۃ آپ وہاں لگائیں، مدارس میں لگائیں، مساجد میں لگائیں، کتابوں پہ لگائیں، دین کے طلبہ پہ لگائیں، لیکن جو آپ کے نفلی صدقات ہیں اس کے مختلف حصے بنائیں، وہ بھی مدارس میں، مساجد میں ضرور لگائیں. وہ خیر کے مراکز ہیں، لیکن ایک جگہ جہاں ہم نہیں لگاتے ہیں قرآن کہتا ہے زکوٰۃ کے اپنے احکام ہیں، نفلی صدقے، ڈونیشنز کی بات ہو رہی ہے، تبرعات کی بات ہو رہی ہے. بالخصوص نفلی صدقے کے اندر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو مجھے بندہ فقیر کو بات سمجھ میں آئی ہے، ایک بہت بڑا مصرف اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے. عجب ہمارے معاملات ہیں. نفلی حجیں بھی کر لیں، نفلی عمرے بھی کر لیے، مساجد بنائیں، مدارس بنائے، ادارے کھڑے کیے، ٹرسٹ چلائے، بڑے بڑے کام کیے، غریبوں کے لیے دسترخوان بچھائے، ہزاروں مسکینوں کو کھانا کھلایا، اور خود اپنی بہنیں، خود اپنے بھانجے، خود اپنے بھتیجے، خود اپنے کزنز، خود اپنے رشتہ دار فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرتے رہے. یہ رویہ تقوی والا، اسلام والا نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، اوپر سے 4 پارہ ہے، قرآن مجید کا حکم ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم کامل نیکی نہیں لے پاؤ گے جب تک وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری لگتی ہیں. قرآن مجید کے 4 پارے کی آیت اتری. جناب انس صحیح بخاری میں، موطا امام مالک میں بیان فرماتے ہیں کہ جناب طلحہ آئے اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے اپنی پوری جائیداد میں سب سے پیارا کھجوروں کا وہ باغ لگتا ہے جو مسجد کے بالکل سامنے ہے. ہم نے تو کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ میری سب سے پیاری چیز کون سی ہے جو میں اللہ کی راہ میں دے دوں. ظاہر ہے اپنی بنیادی ضروریات کے بعد نفلی صدقہ ہوتا ہی وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. وہاں بھی اللہ نے سب سے پہلے کہا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. ایک اور مقام پہ اللہ نے قرآن میں کہا لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. کامل نیکی اس انسان کی ہے جو اللہ یوم آخرت پہ ایمان لائے. اور خصوصاً کہا وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں کو دے. جناب ابو طلحہ آئے، عرض کیا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام، مجھے سب سے پیارا اپنی پوری جائیداد میں سے وہ باغ لگتا ہے جو کھجوروں کا باغ ہے. اللہ کے نبی کی 10 سال تک خدمت کرنے والے سیدنا انس کہتے ہیں وَكَانَ حَدِيقَةً يَسْتَظِلُّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِظِلِّهَا وَيَشْرَبُ مِن مَائِهَا طَيِّبًا. جناب انس کہتے ہیں وہ اتنا خوبصورت باغ تھا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جب سائے میں بیٹھنا ہوتا تو اس باغ میں جاتے تھے، پانی اس باغ کے اندر سے پیتے تھے. پتہ چلتا ہے باغ بھی تھا اور عرب جیسے صحرائی پتھریلے علاقے میں اس باغ کے اندر پانی کا انتظام بھی تھا، کنواں بھی تھا، بیروہا تھا، کھجوروں سے لدا پھدا بھرا ہوا تھا. لوکیشن مدینہ کے دل میں ہے نا،
ایسی جگہ جو لاہور کا سینٹرل پوائنٹ ہو، زہر مدینہ کا سینٹرل پوائنٹ، مسجد نبوی جہاں اللہ کے نبی کا گھر ہے، ہماری ماؤں کے گھر ہیں، سینٹرل پوائنٹ ہے مدینہ کی آبادی کا اور مسجد کے سامنے ہے، جناب آئے اور کہے اللہ کے نبی مجھے اپنی جائیداد میں سب سے خوبصورت مال وہ لگتا ہے، آج میرے رب نے کہا ہے اگر تم نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو اپنی پیاری چیزیں میرے راہ میں دے دو، میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا یہ باغ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، ارجو ذخرها عند اللہ، صرف اس لیے کہ کل قیامت کے دن یہ میری بہترین انویسٹمنٹ اور ذخیرہ بن جائے۔ فَزَاحَ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، اے اللہ کے پیارے نبی یہ آپ کے قدموں میں میں نے ڈھیر کر دیا، اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، آپ کی مرضی ہے جہاں چاہیں استعمال کر لیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا بخین بخین ذاک مال رابع، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، اے میرے پیارے یہ تو بڑا ہی نفع کا سودا ہے، بڑا ہی نفع کا سودا ہے، تجھے یہ تیرا سودا مبارک ہو، تیری طرف سے تیرا یہ سودا میں قبول کرتا ہوں، لیکن میں تجھے واپس کرتا ہوں، تم اپنی مرضی سے اسے اللہ کی راہ میں تقسیم کرو، لیکن میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دے دو، رشتہ داروں کو دے دو۔ جناب انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، جناب ابو طلحہ قیمتی ترین باغ جو اللہ کی راہ میں وقف کر چکے تھے اور اللہ کے پیارے نبی نے مشورہ دیا رشتہ داروں کو دے دو، جناب انس کہتے ہیں فجعلها فی اقاربہ وبنی عمہ، جناب طلحہ نے کچھ دوسرے رشتہ داروں کو دے دیا اور کچھ اپنے کزن کو اور چچا کے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں وہ باغ تقسیم کر دیا۔ یہ وہ مد ہے جسے ہم بھول جاتے ہیں۔ کیوں بھول جاتے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، عموماً دوسرے لوگ مساکین فقراء غرباء نہ وہ ہمارے واقف ہوتے ہیں نہ ہم ان کے واقف ہوتے ہیں، ہم وہاں خرچ کرتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، نہ ان کا ہمارے ساتھ واسطہ نہ ہمارا ان کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے۔ جو اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بچپن سے واقف ہوتے ہیں، کبھی کسی سے نوک جھونک ہوتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہوتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ تلخی ہوئی ہوتی ہے، کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہوا ہوتا ہے، کبھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ جب ہم خرچ کرنے لگتے ہیں شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے یہ بات، یہ نمک حرام لوگ ہیں، ان کو دیں گے بھی، انہوں نے کون سا شکریہ ادا کر دینا ہے۔ پھر ہم اپنے رشتہ دار بے شک لوگوں کے گھروں میں کام کرتے رہیں، اور ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں 20 مرتبہ حج کر چکے ہیں اور اپنی بہنوں کو باپ کی جائز وراثت بھی نہیں دیتے اور ان کی بہنیں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ یہ وجہ ہوتی جس وجہ سے ہم نہیں دیتے، دشمنی ہوتی ہے، نوک جھونک ہوئی ہوتی ہے، دل میں تلخیاں ہوتی ہیں، تلخ یادیں ہوتی ہیں، ہمیں وہ رسپانس نہیں ملتا جو عام غریب لوگوں کو دینے سے رسپانس مل رہا ہوتا ہے، وہاں سے خیر کی توقع ہی نہیں ہوتی۔ تو سمجھ لیجئے اس کا بھی ایک حل اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الصدقہ الصدقۃ علی ذی الرحم الکاش، جتنے بھی نفلی صدقات اللہ کی راہ میں دیے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ ثواب اس صدقے کا ہوتا ہے جو رشتہ داروں کو دیا جائے، اور ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جو دل میں تمہارے بارے میں بغض اور کینہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ صدقہ تو پھر صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوگا نا۔ مسئلہ صدقے کا نہیں، اصل مسئلہ تو خالص صدقے کا ہوتا ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اور اہل ایمان جب جنت میں داخل ہوں گے نا، جہاں وہ اور بہت سارے کام کرتے ہوں گے، وہاں اللہ نے ایک کام یہ بھی بیان کیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ
لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وہ کھلاتے ہیں اور کہتے یہ ہیں لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انما نطعمكم لوجه الله. صرف اللہ کی خاطر ہم یہ صدقہ کر رہے ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ ہی ادا کر دو. اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. ہم تو بس ڈرتے ہیں ایک ایسا دن آنے والا ہے جو بڑا سخت ہوگا، وہاں اپنا مال، اپنی دولت، اپنی اولادیں کام نہیں دیں گی. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں یہ صدقہ ہمارے کام آ جائے. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ. اللہ نے کہا اس خلوص کے ساتھ انہوں نے خرچ کیا تھا تو اللہ نے ان کو یہ صلہ دیا کہ اس 50,000 سال کے دن کی ساری پریشانیوں سے اللہ نے ان کو محفوظ کر لیا. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. اور ان کے چہرے پہ رونق اور ان کے دلوں میں خوشیاں اور مسرتیں پیدا کر دیں اور ان کو جنتوں کا وارث بنا دیا. یہ کام کرنے کا ہے، اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. الذین ينفقون فی السراء والضراء. وہ ہر حال میں خرچ کرتے رہتے ہیں. والکاظمین الغیظ. وہ غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس. وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور چوتھی بات اللہ نے یہ کہی کہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے وہ اللہ سے معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں. جو یہ 4 کام کریں وہ متقی لوگ ہیں اور اللہ کہتا ہے کہ جنت ان کے انتظار میں ہے. آئیے آج کے اس دور اور ماحول میں جہاں ہم چند ٹکوں، چند روپوں، چند ووٹوں، سیاست کے چند جمیلوں کی خاطر اپنے رشتوں کو توڑ رہے ہیں، اخلاقیات کے جنازے نکال رہے ہیں، عجب سیاست کا گندا اکھاڑا ہے جس کے اندر ہم کودے ہوئے ہیں. آؤ اللہ کی جنتوں میں جانے کے لیے اس پاکستان کو جنت بناؤ، اپنے گھروں کو جنت بناؤ، اپنے معاشرے کو جنت بناؤ. یہاں محبت کے بیج بو دو، اللہ کی راہوں میں خرچ کرو، اللہ کی خاطر غصے کو پی جاؤ، لوگوں کو معاف کر دو. اور چوتھا کام اپنے گناہوں کی رب سے معافیاں مانگو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو یہ 4 کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.